مریم، مجھے تم پہ فخر ہے کہ تم نے آج اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ جس طریقے سے تمہارے باپ نے میری مدد کی تھی، آج تم نے وہی کام کیا ہے۔ آج میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میری خاطر اپنی خوشیوں کی بلی چڑھا دی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، لیکن اویس کے دل میں وہی ساری چنچناہٹ ابھی باقی ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو کبھی بھی اس کی طرف مائل نہیں ہونے دے گی۔ طرح طرح کی باتیں کر کے مریم کا دل ہلکان کیا جا رہا ہے اور مریم کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ مریم خود نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر ان لوگوں میں گزارا کیسے کرے گی، کیونکہ بات بات پر ویس کی ماں کے تانے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور بار بار یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہیں اس نے ایک بہت بڑی غلطی تو نہیں کر ڈالی۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے، انابیہ، تم نے تو اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دی۔ تمہیں یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا تھا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے تم بہت جلد پچھتاؤ گی۔ تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر ہمیں اتنی تکلیف دی ہے کہ تمہارا باپ ہمیشہ کے لیے تم سے بدظن ہو چکا ہے اور وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اب ٹھیک نہیں ہوگا۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ مریم کو جو ملنا تھا نا، وہ مل چکا ہے، لیکن اب مریم کو میں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ بس یہ بات تو طے ہے کہ مریم کی زندگی خراب کر کے ہی مجھے سکون ملے گا۔ دوسری طرف شاویز کافی دفعہ کال کرتا ہے اس کو اور کہتا ہے، نابیہ، کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ جس پر نابیہ کہتی ہے کہ ابھی ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر سکیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ابھی کچھ دیر اور صبر کر کے سارے ماحول کا مزہ لیا جائے۔ اس کو نہیں آنے دینا چاہتی تھی اور یہ پسند ہی نہیں کرتی تھی کہ ایسا کچھ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ انابیہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس گھر میں انابیہ کا آنا، اس کا آنا مریم کا بالکل بھی پسند نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کو کہ اب جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مریم، اب وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ مریم صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے کسی بات کا کوئی غرض اور کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اویس صرف اور صرف اس بات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جاویز والا جو چکر ہے وہ کوئی اور ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں غلط قسم کی سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے نابیہ کی ماں اور کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کیا کر دیا۔ آج تک بینش اور اس کی بیٹی کو میں ذلیل و رسوا کرتی آئی ہوں اور آج انہی کے ہی مجھے تلوے چاٹنے پڑے، ان کی عزت کرنی پڑ رہی ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ صاف صاف شکیل کہہ دیتا ہے کہ اس گھر میں مریم کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے میکے میں آتی ہے تو اس کو جوش و خروش کے ساتھ ہی اس کا استقبال کیا جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف اویس کافی شش و پنج میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر اصل حقیقت ہے کیا، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس حقیقت کے پیچھے کیا بات چھپی ہے۔ وہ کافی زیادہ اس بات کو نکلوانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا جب تک شاویز کی شادی نابیہ کے ساتھ نہیں ہو جاتی۔ معاملات نہیں سنبھلیں گے، نہیں کھل کے سامنے آئیں گے۔ بہترین ڈرامہ سیریل پلیز کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مریم نے بابا صاحب کا لاج کرتے ہوئے، یعنی کہ لاج رکھتے ہوئے بہت سی تکلیفیں برداشت کر لی اور بہت سے الزامات اپنے اوپر دھر لیے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ بھائی مریم کی شادی ویس کے ساتھ ہو جائے گی تو معاملات بہت اچھے طریقے سے گزر جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ کام الٹ ہی پڑ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ویس اور اس کی ماں آئے دن اس کی بے عزتی کر کے اس کو ذلیل و رسوا کرتے رہتے ہیں۔
ऐसी ऐसी बातें उस बेचारी को सुनने पड़ गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा उसको कि आखिर वो क्या करे। वो तो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल बेजान सी डोर बन चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। आप देखेंगे कि बाबा साहब साफ साफ कह देते हैं नाबिया को कि देखो नाबिया, तुम मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैं अब तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता और मुझे तुम्हें देखना एक अजियत से कम नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आप क्यों फ़िक्र कर रहे हैं, बार बार इस तरह से बातें करके अपनी तबीयत को सिर्फ और सिर्फ हल्कान किया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि उसकी माँ समझाती है कि परेशानी तो है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन जो होना था सो हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ है क्या, आखिर कब तक ये सारे तमाशे चलते रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ शायद काफ़ी ज़्यादा खुश है कि नाबिया ने जो कुछ उसने कहा था वही किया है और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है। अनाबिया काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर अगले मामले कैसे तय होंगे, लेकिन वो ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि अवैस के साथ ये सारे मामला तय होंगे, क्योंकि वो कभी भी अपने ख़ानदान में उसको नहीं आने देना चाहती थी और ये पसंद ही नहीं करती थी कि ऐसा कुछ हो। आप देखेंगे कि अनाबिया साफ साफ कह देती है कि मुझे इस घर में अनाबिया का आना, उसका आना मरियम का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि अब जो कुछ करने की कोशिश कर रही है मरियम, अब वो कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम साफ साफ कह देती है कि मुझे आप लोगों से किसी बात का कोई गर्ज और कोई सरोकार नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि अवैस सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को लेके बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जावेज़ वाला जो चक्कर है वो कोई और ही है। मतलब ये है कि उसके दिमाग में गलत किस्म की सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स ही है। आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है नाबिया की माँ और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैंने अपने हाथों से ये सब कुछ क्या कर दिया। आज तक बीनिश और उसकी बेटी को मैं ज़लील और रुस्वा करती आई हूँ और आज उन्हीं के ही मुझे तलवे चाटने पड़े, उनकी इज्जत करनी पड़ रही है। आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ शकील कह देता है कि इस घर में मरियम की इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब ये है कि वो अपने मेके में आती है तो उसको जोशो खरोश के साथ ही उसका इस्तकबाल किया जाए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अवैस काफ़ी शशोपंज में मुब्तला हो चुका है। वो नहीं समझ पा रहा कि आखिर असल हकीकत है क्या, क्यों ये सब कुछ हो रहा है और इस हकीकत के पीछे क्या बात छुपी है। वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को निकलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा जब तक शावेज़ की शादी नाबिया के साथ नहीं हो जाती। मामलात नहीं संभलेंगे, नहीं खुल के सामने